there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الرحمن الرحیم معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے تاریخ اسلام کے عظیم صوفی بزرگ، ولی کامل، اور جن کا علم و معرفت، تقوی و ورع اور صفائے حال یہ ہر زبان عام و خاص میں مشہور ہے۔ آپ کا نام نامی صوبان، کنیت ابو الفیض اور ذوالنون مصری آپ کا لقب ہے۔ آباب ذی وقار حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ انسان پر 6 چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے۔ یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ کاش ہم ان تعلیمات کو سننے کے بعد اور اپنے دل و دماغ میں ان کو جگہ دیں، غور و فکر کریں، سمجھیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ ہم ان پر کاملاً عمل پیرا ہو، تاکہ ہم دنیاوی اور اخروی تباہی سے محفوظ رہ سکیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 وجوہات بیان فرمائیں کہ انسان پر تباہی کس وجہ سے آتی ہے۔ نمبر 1، اعمال صالحہ اور اخروی امور سے کوتاہی کرنا، یعنی بندے کو چانس ملے، موقع ملے کہ نیکی کر لے، اعمال صالحہ کر لے، اخروی زندگی کے لیے کچھ زیادہ راہ اکٹھا کر لے، مگر سستی کی وجہ سے، کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ موقع گنوا دے، تو فرماتے ہیں اس وجہ سے بندے پر تباہی آتی ہے۔ پھر فرمایا نمبر 2، جسم شیطان کا پیروکار ہو اور خواہشات نفسانی کا گہوارہ بن جائے، تو اس صورت میں بندے پر تباہی آتی ہے۔ یعنی جسم بندے کا شیطان کا پیروکار بن جائے، اس کا لباس، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کی سکنات، اس کی حرکات، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا کردار، اس کا گفتار، جو جس میں ہمارا جسم انوالو ہوتا ہے، وہ شیطان کا پیروکار بن جائے اور خواہشات نفسانی کا گہوارہ بن جائے، دل و دماغ میں ہر سوچ، ہر فکر کا گہوارہ وہ بھی نفسانی خواہشات بن جائیں، تو اس سے بندہ اپنے لیے تباہی کا سامان کرتا ہے۔ نمبر 3، فرمایا طول العمل، الف میم لام والا، فرمایا یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا اور دنیاوی سامان کے حصول کے لیے کوشاں رہنا، جبکہ عمر قلیل اور موت نزدیک ہے۔ ان بندے کو معلوم ہے کہ میری عمر محدود ہے، میں نے یہاں سے لوٹ کر جانا ہے، میں تو ایک مسافر کی طرح، میں ایک زندگی کے سفر پر ہوں، میری گاڑی ایک اسٹیشن پہ کھڑی ہے، میں نے آگے جانا ہے، مگر بندہ وہاں اسٹیشن پہ، زندگی کے اسٹیشن پر کھڑا لمبی امیدیں باندھ لے، تو فرمایا اس سے بھی بندے پر تباہی آتی ہے۔ نمبر 4، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رضائے الہی کے حصول کی بجائے مخلوق کی رضامندی کو ترجیح دینا۔ بڑی قابل غور بات میرے معزز ناظرین، کہ فرمایا ایک ایسا موقع آ گیا، ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور ایک طرف بندوں کی، انسانوں کی رضا ہے، اور بندہ
بندوں کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ کی رضا سے منہ موڑ لے، تو فرمایا اس سے بھی بندے پر تباہی آتی ہے، بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، آپ فرماتے ہیں تقاضائے نفس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دینا۔ اللہ اکبر، ہم تو فرائض چھوڑے بیٹھے ہیں ناظرین کرام۔ حضرت ذوالنون مصری جو وقت کے ولی کامل تھے، جو راہبر و رہنما تھے، جو مرشد کامل تھے، جن سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے استفادہ کیا، اور جن کی زندگی اور جن کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مینارہ نور ہے، جن کی زندگیوں سے لوگوں نے رشد و ہدایت حاصل کی، وہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ بندے کی تباہی اس وجہ سے آتی ہے کہ بندہ اپنے نفس کی خوش کرنے کے لیے سنت کو چھوڑ دے۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ سنت ہے، اور ہمارا نفس، اگر ہم نفس کے پیچھے چلیں وہ تو کہتا ہے اور کھاؤ اور کھاؤ اور سو لو اور بولو، جھوٹ بولو اور غیبت کرو اور چگلی کھاؤ۔ اگر معزز ناظرین کرام غور کریں تو لگتا ہے ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ آخری آپ نے جو نشاندہی کی ہے بڑی قابل غور ہے معزز ناظرین کرام۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اکابر کی لغزشوں کو سند بنا کر اپنی غلطی ان کے سر تھوپنا اور ان کے فضائل سے صرف نظر کرنا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں جو ہمارے بزرگ چلے گئے اکابرین ہیں، ان کی غلطی کو سند بنا کر اور اپنی غلطی ان کے سر تھوپ دینا۔ غلطی آپ نے کی ہے مگر اوپر نہیں کہ میں نے تو فلاں بزرگ کو دیکھا ہے، فلاں کو دیکھا ہے۔ بندے آپ کو بھی اللہ نے عقل اور فہم، پتہ نہیں انہوں نے اس زمانے میں کس وجہ سے کیا، یا اس کی تعویل کیا تھی، توجیہ کیا تھی، اس وقت سرکمسٹانسز کیا تھے، مگر ہم ہیلے حجت کے ساتھ اپنی غلطی کو بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اس سے تباہی آتی ہے۔ دوسرا فرمایا اور ان کے جو کمالات ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، ان سے صرف نظر کرنا، انہیں ماننا ہی نہیں۔ لاکھ آپ بتائیں کہ یہ فلاں بزرگ کا کمال ہے، انہوں نے یہ دین کی خدمات کی ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے یہ اپنی خدمات پیش کی ہیں، ان کا اقرار نہ کرنا اور ان کی کوئی غلطی کوتاہی دیکھی تقاضا بشریت، گو کہ یہ لوگ محفوظ ہوتے ہیں، ان سے یہ ظاہراً غلطی نہیں ہو سکتی، وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر دیتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ حضرت امام ولایت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہلاکت، بربادی اور تباہی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔